یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فخاس بن عازورہ، فخاس فی خی الف خا صاد کے ساتھ، بن عازورہ عین الف عا زا واو پھر را اور الف عازورہ، یہ بھی یہودی تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اس کو کوئی آدمی پیسے دیتا، شکل کے لحاظ سے بڑا خوبصورت وجیح آدمی تھا لیکن بددیانت بڑا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی وہاں آیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس نے 1 دینار اس کو دیا کہ میں مزدور آدمی ہوں، یہ میرے پیسے ہیں، میں نے بچوں کے لیے کہیں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میں شام کو آگے سفر کروں گا، آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے اس آدمی کو دے دیے۔ شام کو جب وہ لینے آیا تو اس کے ساتھ اس کے دوست احباب یا اس کے مریدین متعلقین بیٹھے تھے، تو اس نے کہا جی وہ دینار میں دے گیا تھا، وہ پیسے دیں۔ کون سا دینار؟ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا، نکل جائے یہاں سے۔ اب وہ بڑا پریشان ہو کے باہر نکل گیا۔ جو متعلقین بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت بڑی زیادتی کی بات ہے، صبح ہمارے سامنے اس نے آپ کو پیسے دیے، آپ انکار کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دے کے گیا آپ کو۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ہمارے ذمہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو یہ پیسے دیتے رہیں، ہمیں حق ہے کھا لینے کا۔ تو ان میں سے جو سمجھدار مرید تھا وہ اٹھا اور جا کر اسے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اس پیر سے پیسے وصول کرنے کا جس نے تم سے لیے اور واپس نہیں دیتا۔ وہ یہ ہے کہ آپ جا کر اس سے وہ دینار مانگیں اور اسے کہیں اگر آپ مجھے نہیں دیتے تو میں باہر مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں، محلے میں بھی جاتا ہوں اور چیخ کر چلا کر لوگوں کے دروازے کھٹکا کے کہوں گا کہ اس نے صبح مجھ سے دینار لیا تھا، میں نے امانتاً اس کو دیا، میرے پیسے واپس نہیں دیتا، تو تیری سبکی ہوگی پورے شہر میں اور میں تمہیں بدنام کروں گا، وہ جو تیری آبرو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ پریشان ہوا اور اس کے کہنے پر اس نے پھر وہ 101 دینار واپس کر دیا۔ یہ قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی اللہ نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا، ان لوگوں کے حالات کو سب نے۔ یہ قرآن کی عظمت کی علامت ہے کہ باتیں وہ گھر میں بیٹھ کے سوچتے تھے، فیصلے اندر کرتے تھے، قرآن ان کے راز اگل کے رکھ دیتا تھا، بتا دیتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے کیا۔ بلا من اوفا بعہدہ، یہ ایفاء عہد کی اللہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بلا بلکہ وہ شخص جس نے وفا کی اپنے وعدے کی، واتقا اور اللہ کا خوف اختیار کیا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی، پس بے شک اللہ محبت کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت میں بھی ایک واقعہ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت اشعث بن قیس ان کا نام ہے، نیک صالح آدمی تھے۔ یہ ایک پرانے زمانے میں بھی، اب بھی ہمارے ہاں کئی علاقے کنویں ہوتے ہیں تو ان کنووں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ چاہ شاہ والا ہے، شادہ کنواں، وہاں کے زمانے میں کوئی کنواں تھا، پھر وہاں جو بستی آباد ہوتی اس نام سے ہو گئی۔ تو اشعث بن قیس کا ایک کنواں تھا، اس کے ارد گرد اس کی زمین کا مکان تھا، وہاں کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ زمین ہماری ہے۔ اشعث بن قیس انہیں لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت یہ زمین میری ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اشعث حضور کے پاس گئے تھے تو مدعی وہ بن گئے تھے، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ قانون شریعت یہ ہے کہ مدعی دعویٰ پیش کرے اور ساتھ اپنے گواہ پیش کرے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر تمہارے پاس گواہ نہیں تو میں ان سے قسم لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی گواہ تو نہیں، یہ تو میرے پاس خاندانی طور پر چلی آ رہی ہے، رجسٹریاں ہوتی نہیں تھیں، انتقال ہوتے نہیں تھی، جو جہاں بیٹھ گیا باپ دادوں سے چلا رہا ہے۔ اب یہ آپ پوچھیں کہ کنواں کب کھدا تھا، اس کو کس نے کھودا تھا، اس وقت کون لوگ تھے، تو وہ سارے مر مٹی ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، میں اب اتنی نسل میں ہوں، یہ جگہ میری ہے۔
انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں۔ اب قسمیں اٹھا کر ظاہراً وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے اس کنویں پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کی حمایت میں اور ان لوگوں کی اس خباثت کو واضح کرنے کے لیے اس آیت کو اتارا، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس سے مراد وہ جھوٹی قسم، وایمانہم، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے عوض، ذرا سی زمین مل جائے گی، جھوٹی قسم اٹھا کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب بھی کئی لوگ عدالتوں میں مستقل ان قسموں کے لیے رہتے ہیں کہ جی مجھے حکم دیں، گواہی دے دیتا ہوں، مجھے کہہ دیں، میں قسم اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا وہ اس طریقے سے دنیا کی چیزیں تو کما لیں گے لیکن آخرت کے ان کے عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے نتائج آخرت کے قرآن مجید نے 4 بیان کیے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایک تو یہ ہے کہ لا خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی نہ جنت کا کوئی حصہ ہے، نہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، نہ خدا کے قرب کا کوئی حصہ ہوگا۔ دوسرا ان پر عذاب ہوگا کہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن جو لوگوں کا حق کھاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر قبضے کرتا ہے، اللہ ایسے بدبخت سے کلام نہیں کرے گا۔ اس نے اللہ کے بندوں سے زیادتی کی، قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کا انتقام اس سے لیں گے۔ تیسرا ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ یہ نظر رحمت ایک عجیب چیز ہوتی ہے، کسی کو محبت سے دیکھنا، شفقت پیار سے بات کرنا، تو آدمی بڑا محظوظ، جی آج میں گیا تو وہ بزرگ تو آج بڑے موڈ میں تھے، بڑے پیار سے ان نے باتیں کی، بڑی خیریت پوچھی۔ اور آپ کسی کے پاس جائیں اور بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے آئیں، وہ آپ کی طرف دیکھے ہی نہ، تو آپ 100 آدمیوں کو کہیں گے یار میں گیا تو تھا لیکن اس نے تو ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، ہمیں تو دیکھا ہی نہیں۔ اب اللہ ایک طرف یہ ہے کہ اپنے بندوں سے محبت کریں، اوپر آ چکی ہے وہ آیت کہ اللہ اہل ایمان سے اور متقیوں سے محبت کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے ہی نہ، تو یہ خدا کے غصے کی انتہا ہوگی۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ انہیں دیکھیں گے نہیں۔ اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ ولا یزکیہم، اس جرم سے خدا ان کو پاک نہیں کرے گا کہ اللہ پر قسم جھوٹی اٹھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم بمعنی شہادت اور گواہی ہوتی ہے، یعنی اپنے جھوٹ کا گواہ خدا کو بنا رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور چوتھا عذاب یہ ہے، پانچواں یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اگلی آیت کریمہ میں بھی اہل کتاب، چونکہ یہ پورے رکوع میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی خیانت تو وہی بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے وہ صبح کو ایمان لائے، شام کو کفر کیا۔ دوسری خیانت وہی کہ ان لوگ کہتے تھے کہ وہ بات تو مانیں گے جو ہمارے دین کے مطابق ہوگی، جو ٹکرائے گی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تیسری خیانت وہی کہ مال رکھا جائے تو قسمیں اٹھا کر جناب کہتے ہیں ہم نے کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ اگلی یہاں پر یہ خیانت ہے کہ زمینوں پر اور جائیدادوں پر قبضہ کر کے جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ اس اگلی آیت میں فرمایا ایک ان کی خیانت یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ سمجھیے اہل کتاب میں سے ایک گروہ، یہ بھی ان لوگوں کا وہ گروہ تھا جو پڑھا لکھا گروہ تھا، اس میں زیادہ بدماشیاں پڑھے لکھے ان پیروں اور مولویوں کی تھیں جو احبار و رہبان کے نام سے یہود و نصارہ میں مشہور تھے۔ جاہل لوگ ان کو دیکھ کر یہ ایسے کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک خیانت یہ ہے کہ قرآن کی عبارت، یعنی اپنی تورات کی کوئی عبارت پڑھتے، انجیل کی کوئی عبارت پڑھتے، یا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تو اس قرآن کو اس انداز سے پڑھتے کہ اس میں اپنا مقصد ظاہر کرنے کی کوشش کرتے، اور حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا۔ اور یہ کرتے اس لیے کہ لوگ ہماری اس بات کو، ہمارے مطلب کو اللہ کا مطلب سمجھیں، ہماری گفتگو کو خدا کا امر اور حکم سمجھیں۔ جیسے قرآن مجید کے پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ وہ راعنا کے لفظ کو تھوڑا سا عین کو کھینچ کے راعینا کہہ دیتے تھے۔ اب وہ سمجھنے والے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ ان کو اپنا چرواہا یا فاتر العقل کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نے راعنا کا معنی رعایت کا معنی کیا کہ محبوب ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اب مومن کہتا تھا اس معنی میں، کافر کہتا تھا، منافق کہتا تھا اس معنی میں۔ اب وہ زبان کی تھوڑا سا پھیر نہیں ہے نا، راعنا راعینا۔ قرآن میں یہودیوں کی ایک جگہ عبارت ہے کہ وہ جب شہر میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہو اے اللہ ہمارے گناہ بخش، ہم تمہارے گناہ بخشیں گے۔ اب بخشش مانگنے کی بجائے جاتے ہوئے کہنے لگے حِنطَةٌ، اللہ ہمیں گندم کھلا۔ تو یعنی رب کی بات کو اپنے انداز میں مروڑ کے اس کا مفہوم بدل کے پیش کرنا کہ عام جاہل یہ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ بہت بری بات ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی اہل کتاب کی خامیوں میں سے ایک ان کی علمی خیانت ہے کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں تاکہ گمان کریں لوگ اس کو کتاب کا حصہ، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں اللہ پر وہ کذبہ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور وہ بڑا عظیم ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر اتنا واضح لفظ انبیاء کے متعلق ہے کہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی، مفہوم نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے اللہ نے انسانوں میں سے بھیجے، انسانوں کی طرف بھیجے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ اس لیے یہ کہنا نبی انسان نہیں ہوتا، نبی فرشتہ ہوتا ہے، نبی انسان نہیں ہوتا یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ قرآن کے اس نص قطعی کے خلاف ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، کہ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اسے کتاب دے۔ اب یہ کتاب ظاہر ہے کہ نبی پر آتی ہے تو وہ نبی انسانی ہوگا، بشری ہوگا۔ والحکم، اور اللہ اسے حکم دے تو حکم جو رب کی طرف سے آتا ہے وہ نبی کے پاس آتا ہے، نبی ہمیں حکم سناتے ہیں۔ والنبوت، یا پھر اگلا جملہ جو سب سے واضح قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ اسے نبوت دیں، ثم یقول للناس، پھر وہ نبی جسے اللہ نبوت سے سرفراز کرے وہ یہ کہے لوگوں کو کہ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کی چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، بما کانوا تعلمون بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ جو تم تعلمون پڑھتے ہو تم کتاب کو، اور وہ جو جس کو تم سیکھتے ہو، یعنی قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ عیسیٰ پر الزام نہ لگاؤ، آدم سے لے کر حضور تک کوئی ایسا نبی نہیں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ ہو، اس پر کتاب بھی آئی، اللہ کا حکم بھی آیا، اس کو نبوت بھی ملی، اور ان میں سے کسی نبی نے یہ کہا میری عبادت کرو، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ کتاب بھی پڑھتے تھے اور کتاب سکھاتے بھی تھے، اور وہی تمہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ ولا یامرکم، اور وہ نہیں حکم دیتے تمہیں یہ کہ بناؤ تم اللہ فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباباً اللہ کے سوا اپنا معبود، ایامرکم بالکفر، یہ کیا حکم دیتے ہیں تمہیں کفر کا، بعد اس کے کہ اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان اللہ کے فرما بردار بنتے ہو۔ اللہ کا حکم ماننے کے بعد یہ انبیاء تمہیں ایسے کہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ نبیوں پر الزام لگانا، ان پر بہتان باندھنا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے ہماری عبادت کرو، وہ تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، خود رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ بن کر نہیں تمہارے سامنے آئے۔ ربانیین کا معنی ہے کہ خود رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ یہ اپنی عبادت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع میں یہ 4-5 چیزیں بیان ہوئیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کی وہ خیانت کہ وہ اہل ایمان کے پاس صبح کو آ کر مسلمان، شام کو کافر۔ دوسری ان کی خیانت کہ وہ دین مانو جو تمہارے پاس آیا اور پہلے سے موجود ہے، نئی بات ہے تو اس کو قبول نہ کرو۔ تیسری خیانت کہ مال کے اندر بددیانتی کرتے ہیں۔ چوتھی خیانت کہ زمینوں پر وہ ناجائز قبضہ۔ اگلی خیانت زبان کو موڑ کر الفاظ تبدیل کر کے قرآنی احکامات کا مذاق۔ اور آخری یہ کہ انبیاء پر بہتان باندھنا کہ نبی کہتے ہیں ہماری عبادت کرو، جبکہ نبی اپنی عبادت کے لیے نہیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔